یہی ماننا ہے یہ مان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ، وہ خدا نہیں ہے یہ جان لے وہ ہیں عبدہ و رسولہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات یقین کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ سب سے کم ہمارا دل اور من جہاں لگتا ہے وہ مسجد ہے۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ سلام پھرتے ہی کچھ لوگ صف سے نکل کر اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ مسجد سے نکل کر بھاگتے ہیں۔ آتے کب ہیں؟ آتے اس وقت ہیں جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ آنے میں اتنی دیر اور جانے میں اتنی جلدی۔ پھر شکایت یہ ہے کہ کاروبار میں برکت نہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹینشن ہے کہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہیں، کیا کریں؟ اب سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھ گئے ہیں جن کا کاروبار ہے تعویذ اور گنڈا۔ ان کے پاس چلے جائیے، من نہیں لگتا، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، کسی کو بخار آ رہا ہے، غرض کوئی بھی مرض ہو، ان کے پاس ریڈی میڈ تعویذ موجود ہے۔ کچھ لوگ تو کچھ پڑھے لکھے ہیں اور کچھ لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، لیکن اتنے زمانہ ساز ہیں کہ وہ کسی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے کہ ان پڑھ ہیں۔ آج مارکیٹ میں ایک کتاب بک رہی ہے، وہ کتاب بالکل کتاب کی شکل میں، ایک رجسٹر کی شکل میں ہے۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ وہ دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں کتاب نہیں ہے۔ وہ کتاب التعویذات ہے۔ کتاب التعویذات کا بھی ایک مفہوم ہے کہ اس میں تعویذ کے تعلق سے کچھ لکھا ہوگا۔ اس میں لکھا کچھ نہیں ہے، تعویذ لکھے ہیں۔ بخار کا تعویذ، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرنے یا لڑائی جھگڑا ختم کرنے، شوہر کی توجہ بیوی کی طرف کرنے، بیوی کی توجہ شوہر کی طرف کرنے، ساس سے اپنے شوہر کی توجہ ہٹانے، پڑوسی کی بیوی کو مائل کرنے، اس کی جوان لڑکی کو بہکانے۔ ورنہ جس چیز کا چاہیے آپ تعویذ لے لیجئے۔ وہ ان پڑھ آدمی اس کتاب جو اس کے پاس رجسٹر ہے اس میں سے پھاڑے گا اور آپ کو ایک تعویذ دے دے گا۔ اس کو کیسے رکھنا ہے، کہاں رکھنا ہے، پہننا ہے، گلے میں ڈنڈ پہ باندھنا ہے یا کمر میں باندھنا ہے یا جانگ میں باندھنا ہے، یا جہاں سے داخل ہوتا ہے آدمی گھر میں دروازے کی چوکھٹ کے اوپر
کے حصے میں رکھنا ہے، اس کے پلنگ میں کسی جگہ اس کو چھپا دینا ہے، کیا کرنا ہے؟ گھول کے پینا ہے۔ غرض یہ کہ ساری باتیں اس کے پاس حسب موقع اور آدمی کو دیکھ کر وہ بتا دیتا ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے سماج کی۔ ایسے میں ہمیں اپنی پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کیا ہدایت ملتی ہے، اس بات کو ہم ایک پیاری حدیث میں پاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد اور مستدرک حاکم میں ہے۔ علامہ البانی نے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مساجد کے کچھ اوتاد ہیں، ایسے لوگ ہیں جو مسجد نشین کہلاتے ہیں، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارتے ہیں، اس لیے نہیں کہ بوڑھے ہو گئے گھر والوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا ہے، یا گھر میں ٹکنے نہیں دیتے، یا بیویاں ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں اس لیے مجبور ہو کر مسجد میں چلے آئے ہیں، اب یہ امام اور مؤذن کو ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، صرف اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے دنیا میں سب سے اچھی جگہ پر وقت گزارے کے لیے اور ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے جو رسول اکرم نے بتائے ہیں، یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد نشین لوگ جتنا وقت مسجد میں گزارتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر یہ مسجد سے چلے جائیں تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائیں عادوہم تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرشتے جن کو ڈھونڈتے پھریں، بیمار ہو جائے آدمی تو فرشتے اس کی عیادت کریں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کی مدد کریں فرشتے، اس سے بہتر بات کچھ اور ہو سکتی ہے؟ ہم کہاں کہاں پھر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں؟ آج کل مزاروں، درگاہوں اور کہاں کہاں پر آوازیں لگا رہے ہیں، تعویذ باندھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، فریادیں پکار رہے ہیں، ہو اللہ کر رہے ہیں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے کہ یہ لوگ تمہاری بات سن رہے ہیں اور تمہاری ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ زور زبردستی سے تو ہمارے زمانے میں بھیڑیا حلال کرنے والے اور بھیڑ کو حرام کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن یہ صحیح حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرشتے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، مریض ہو جائیں تو عیادت کر رہے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں، فرشتے مدد کرتے ہیں۔ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے اس میں؟ سیدھی سچی بات رسول اکرم کی صحیح حدیث میں موجود ہو، اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جس میں ہزار اختلاف ہوں، علماء کرام جس کو بدعت و شرک بتلاتے ہوں، زبردستی اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا، بھائی ضرورت کیا ہے اس کی؟ جب وہی چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا نسخہ، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ مسجد میں اپنا زیادہ وقت گزارنے والا تین حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو مسجد میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل یہ وہ مشورے، یا
کوئی اچھی اور پیاری بات کہتا ہے نہیں تو دوسروں سے سنتا ہے، یا رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے اور وہ رحمتوں کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اپنے اور اپنے بھائیوں کے تعلق سے غور کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسجد سے بدکنا، بھاگنا، یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے، یا مسجد میں زیادہ وقت گزارنا ہمارے لیے بہتر ہے؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔